اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی کے دروس جاری ہیں اور ہم غزوہ خیبر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے جیسا آپ سے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ قلعہ نعیم کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پھر مسلمان اس میں کیسے داخل ہوئے۔ اس سے قبل علماء ایک سیاہ فام غلام کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس کو کئی کتب سیر نے بیان کیا ہے۔ امام حلبی جو ہیں اس کو ام السیر میں لائے ہیں، اسی طرح جو ہے اس کو ضیاء النبی میں بیان کیا گیا ہے، اس کو امام بیہقی نے بیان کیا ہے، اور ابن کثیر نے کتاب الاسماع میں کئی کتب سیر میں بیان ہوا ہے۔ تو امام بیہقی نے حضرت جابر، حضرت انس، حضرت عروہ، حضرت موسیٰ ابن عقبہ کئی طرق سے اس کو روایت کیا ہے کہ اہل خیبر میں سے کسی یہودی کا ایک سیاہ فام غلام تھا، ایک کالا غلام تھا جو اس کا ریوڑ چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے مالک کے قبیلے والوں نے ہتھیار سجا لیے ہیں اور جنگ کی تیاری میں لگ گئے ہیں، تو اس نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے اسے بتایا کہ ہم اس شخص سے لڑنا چاہتے ہیں جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ ان یہودیوں کی زبان سے اس حبشی غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا۔ اس نے اپنا ریوڑ لیا اور اسے چرانے کے لیے باہر لے گیا۔ مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ وہ خود اپنی بھیڑوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ بہرحال ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ریوڑ کو اس ڈائریکشن میں ڈال دیا ہو کہ خود ہی پکڑا جائے، بجائے اس کے کہ اگر کسی اور طریقے سے داخل ہوتا تو لوگ یہ سمجھ سکتے کہ جاسوس ہے اور مار دیتے۔ تو کوئی اشکال نہیں ہے ان دونوں روایتوں میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہرحال وہ حاضر کیا گیا۔ حضور نے اس سے گفتگو فرمائی۔ اس آدمی نے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے بغیر کوئی خدا نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اس غلام نے پوچھا، اگر میں یہ شہادت دے دوں اور اللہ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا، اگر تو ایمان لے آیا تو تجھے جنت ملے گی۔ وہ غلام مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے نام میں ذرا اشکال ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کا نام اسلام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا نام اسلام نہیں تھا، وہ کوئی اور نام بتاتے ہیں کہ اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ ناموں میں کبھی ایسے ہوتا ہے، کتاب امتاع میں اس کا نام یسار آتا ہے، اور اس کو امام حلبی جو ہے اسلام کا نام بتاتے ہیں۔ تو نام جو ہے اس میں ذرا اختلاف ہے، لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ناموں میں اختلاف ہو جایا کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ تو ایمان لے آ، تجھے جنت ملے گی، تو وہ مسلمان ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے پیارے رسول، اے اللہ کے پیارے رسول، میں ایسا شخص ہوں جس کی رنگت کالی ہے، جس کا چہرہ بدصورت ہے، جس سے بدبو اٹھ رہی ہے، میرے پاس کوئی مال بھی نہیں۔ اگر میں ان یہودیوں کے ساتھ جنگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ دیکھیں نا، آپ اس کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، یعنی اس زمانے میں آپ کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ غلاموں کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے آقا جیسی نیکی کر بھی لی تو ہمیں آقا جیسا صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو آقا ہیں، وہ تو بڑے لوگ ہیں۔ تو اس نے اس ذہنیت سے، اس مائنڈ سیٹ سے حضور سے سوال کیا کہ ایک تو میں کالا ہوں، یعنی ظاہری طور پر بدصورت بھی ہوں، بدن سے بھی بو اٹھ رہی ہے، یعنی اگر آپ ظاہر دیکھیں تو حال بہت برا ہے۔ اچھا، پھر مال بھی کوئی نہیں میرے پاس، اور میں لڑتے ہوئے اگر مارا جاؤں تو کیا اس حال میں بھی جنت ملے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ اس نے پھر عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول، یہ بکریاں میرے پاس ان مالکوں کی امانت ہیں، میں ان کا کیا کروں؟ یہ میری نہیں ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو لشکر سے نکال کر لے جاؤ،
انہیں کنکریاں مار کر ان کے مالک کی طرف بھگا دو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تیری امانت تیری طرف سے ادا فرمائے گا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے اور یہ صحابی کی کرامت بھی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے صحابی کو ایک ایسا حکم دیا جو خلاف فطرت ہے کہ ایک آدمی سے حضور کہہ رہے ہیں کہ تو جا اس سے پہلے لشکر سے باہر نکال دے. پھر ان کو حکم دے. کن کو حکم دے؟ بکریوں کو حکم دے کہ اپنے مالکوں کی طرف جاؤ. وہ اپنے مالکوں کی طرف چلی جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس نے کیا کیا کہ ان کو ریوڑ کو پورے کے پورے کو نکالا باہر لشکر سے اور اس نے ایک ہاتھ میں کنکریاں لیں اور یہ کنکریاں بکریوں کی طرف ماری اور کہا کہ تم اپنے مالکوں کی طرف لوٹ جاؤ. تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بکریاں یوں اکٹھی ہوئیں اور اس کے بعد اکٹھی ہو کر وہ ایک طرف کو چل پڑی گویا انہیں کوئی ہانک کر لے جا رہا ہے. چنانچہ ہر بکری اپنے اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر وہ حبشی غلام میدان جنگ کی طرف گیا اور اس نے یہودیوں سے لڑنا شروع کیا. اسے ایک تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اسے ایک سجدہ کرنے کی مہلت بھی نہ ملی. مسلمان اسے اٹھا کر اپنے لشکر کی طرف لے گئے. حضور نے فرمایا اسے میرے خیمے میں لے جاؤ. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام ہے, یہ ایمان ہے جو دلوں کو تولتا ہے, بدن کے ظاہر کو نہیں تولتا. اللہ اکبر. حضور کیا کہتے ہیں؟ اسے میرے خیمے میں لے جاؤ. چنانچہ صحابہ اسے حضور کے خیمے میں داخل کر گئے. جب حضور فارغ ہوئے تو خیمے میں اس کے پاس گئے اور ارشاد فرمایا لقد حسن اللہ وجہک وطیب ریحک وکثر مالک. اے حبشی غلام, تیرے چہرے کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا ہے, تیری بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے اور تیرے مال کو بہت بڑھا دیا ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میں نے 2 حوروں کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر لگی گرد و غبار کو جھاڑ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں اللہ اس شخص کے چہرے کو خاک آلودہ کرے جس نے تیرے چہرے کو غبار آلودہ کیا ہے, اور اس شخص کو ہلاک کرے جس نے تجھے شہید کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ اللہ مقام دیتے ہیں اپنے بندوں کو جس کو چنتے. کس کو خبر تھی ایک دن پہلے کہ وہ غلام, وہ بدبودار, بدصورت, بد شکل, وہ غلام جو بکریاں چراتا ہو, جس کو بظاہر دیکھنے میں کوئی فیوچر نظر نہ آتا ہو, اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اتنا اٹھا دے. تو یہاں تک حافظ ابن کثیر نے اس کو السیرۃ النبویہ میں روایت کیا ہے. اس کے علاوہ اس کو امتاع الاسماع میں بھی روایت کیا گیا ہے اور باقی جو ہے ریفرنسز شروع میں نے آپ کو دیے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ قلعہ نائم فتح ہو گیا. قلعہ نائم فتح ہو گیا تو قلعہ نائم کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے حصن العصب کو ابر محاصرے میں لیا. حصن عصب. اور یہ محاصرہ جو ہے وہ 3 دن تک جاری رہا. اچھا, جو قلعہ نائم کی فتح ہے اس کے ضمن میں بھی علماء کچھ اور ڈیٹیلز بھی اکٹھی کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قلعے کو فتح کرا دیا تو اس قلعے کا نام جو نائم تھا, نطاد کے قلعوں میں سے پہلا قلعہ تھا جو فتح ہوا. یہ وہ قلعہ تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں سے فتح ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب تک بنی قمہ کی حویلی فتح نہیں ہوئی حضور نے نہ گھیوں کی روٹی سے پیٹ بھرا اور نہ کھجور سے. اور خیبر میں یہ پہلی حویلی ہے جو حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوئی اور حویلی نضات کی حویلیوں میں سے ایک حویلی. یہ حویلی مرحب کے بھائی یاسر کا گھر تھا. تو اس تفصیل کے ظاہری الفاظ سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نائم
نامی حویلی قلعہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت علی نے نائم کا قلعہ فتح کیا تو انہوں نے اس شخص کو گرفتار کیا جس نے محمد ابن مسلمہ کے بھائی محمود ابن مسلمہ کو قتل کیا تھا۔ جیسا کہ میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں ایک سے زیادہ لوگ شریک تھے، اوپر سے وہ بھاری سا پتھر یا چکی کا پارٹ پھینکا جو گیا تو اس میں ایک سے زائد لوگ شریک تھے۔ تو محمد ابن مسلمہ نے مرحب کو قتل کیا تھا اور اس کے ساتھ کنانہ نامی ایک شخص بھی تھا۔ تو بہرحال قلعے کے اس محاصرے میں مسلمانوں کو کھانے پینے کی سخت تنگی ہو گئی اور وہ بھوک سے بے حال ہونے لگے۔ چنانچہ بنی اسلم کے مسلمانوں نے اسما ابن حارثہ اور اس کی بیوی کو اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ بنی اسلم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھوک سے بدحال ہو رہے ہیں۔ اس پر لوگوں نے انہیں ملامت کی اور کہا کہ کیا تم عربوں کے درمیان ہوتے ہوئے ایسی بات کہہ رہے ہو؟ اس پر اسما کے بھائی زید ابن حارثہ نے کہا خدا کی قسم میں اس آرزو میں ہوں کہ یہ وفد جو اللہ کے رسول کی خدمت میں جا رہا ہے خیر و برکت کی کنجی ثابت ہو۔ اس کے بعد اسما حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو بنی سلم کا پیغام پہنچایا۔ حضرت نے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تجھے ان کا حال پتہ ہے اور یہ کہ ان کے پاس کوئی قوت اور استطاعت نہیں ہے، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے جو میں ان کو دے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ ان میں سے اکثر قلعوں کو اس حال میں فتح کرا کہ ان میں رزق اور گھی کی فراوانی ہو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حباب ابن منذر کو پرچم عنایت فرمایا اور لوگوں کو جنگ کے لیے برانگیختہ کیا۔ نام نامی قلعے کے یہودیوں میں سے جو لوگ جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ صعب نامی قلعے میں پہنچ گئے تھے۔ اسی وجہ سے مسلمان جو ہے اس کے بعد حصن صعب میں، جس کا میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ صعب نامی قلعے کی طرف گئے، تو چنانچہ اللہ نے صعب نامی قلعہ اور اسی دن سورج غروب ہونے سے بھی پہلے فتح کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پہلے 2 دن سے اس قلعے کا محاصرہ چل رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نہایت آسانی سے فتح کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس ضمن میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، یعنی 2-3 دن تک محاصرہ جاری رہا تو آخری دن محاصرے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو فتح کروا دیا۔ تو ایک یہودی جو تھا اس کا ریوڑ چڑھنے کے لیے قلعے سے باہر آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہیں جو اس ریوڑ سے چند بکریاں پکڑ کر لے آئے؟ حضرت کعب بن عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غلام حاضر ہے۔ چنانچہ میں اس ریوڑ کے پیچھے دوڑا اور اس ریوڑ سے 2 بکریاں پکڑ لیں اور باقی ریوڑ قلعے میں داخل ہو گیا۔ میں نے ان بکریوں کو اپنی بغل کے نیچے دبایا اور تیزی سے واپس دوڑا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے رسول جب کسی صحابی کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو اللہ کی خاص مدد ساتھ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم غزوہ خندق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک صحابی رسول جب سخت تیز سردی والی رات میں خیمے سے باہر نکلے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں معلوم ہوا گویا مجھے کسی حمام میں داخل کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ میں حضور کا کام کر کے واپس نہ لوٹ آیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے 2 بکریاں اٹھائی ہوئی تھی اور معلوم یہ ہوتا تھا کوئی اٹھایا ہوا ہی نہیں ہے، تو میں انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور انور کے حکم سے انہیں ذبح کیا گیا اور لشکر اسلام میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا گیا۔ سب مجاہدین نے ان کا گوشت کھایا۔ حضرت کعب سے پوچھا گیا کہ تمہاری تعداد کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا تعداد تو بہت کثیر تھی لیکن حضور کی برکت سے 2 بکریاں سب کے سب پر کافی ہوئیں اور سب نے اتنا سیر ہو کر کھایا کہ سبحان اللہ۔ بنی اسلم قبیلے کا ایک مجاہد بیان کرتا ہے کہ ہم نے نطات کے قلعوں کا 10 دن تک محاصرہ کیا لیکن ہم کسی ایسے قلعے کو فتح نہ کر سکے جس میں سامان ایسا ملے جس سے پیٹ بھرا جا سکے۔ تو مسلسل فاقہ کشی سے ہمارا حال برا ہو گیا تھا۔ تو اسی لیے میں نے جو آپ سے ذکر کیا نا کہ اسما بن حارثہ کو نمائندہ بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا گیا، اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ کئی دنوں سے فاقے تھے اور کہیں کوئی مال ایسا نہ ملتا تھا جس سے پیٹ بھرا جا سکے، اسی لیے انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے قبیلے والوں کی طرف سے التجا کی
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل سے دعا فرمائی. تو جب اسما نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بنی اسلم کا پیغام پہنچایا تو حضور نے جو دعا کی کہ اللہم فافتح علیہم اعظم حسن فیہا اکثرہا طعاما و اکثرہا ودکا، کہ اے اللہ ان قلعوں کو یوں فتح فرما کہ ان میں بھرا ہو سامان اور گھی اور چربی کثیر مقدار میں. تو یہ دعا اللہ عز و جل کے نبی محمد مصطفیٰ نے کی، اور پھر جب اللہ کے رسول ہاتھ اٹھائیں تو پھر اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں. تو حضور نے حباب ابن منظر، حضرت حباب ابن منظر کو جھنڈا دیا اور اس طرف کے لیے بھیجا کہ قلعہ اصعب فتح ہو. اور جب قلعہ اصعب فتح ہو گیا تو اس میں اشیاء خرد و نوش کے بے پناہ ذخائر تھے، بے پناہ ذخائر تھے. سبحان اللہ. تو یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پچھلے گزر چکی ہے، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ قلعہ نائم کے سلسلے میں کہا کہ رسول اللہ نے گھیوں کی روٹی یا کھجور نہیں کھائی، نہ ہی یہ روایت اس گزشتہ روایت کے خلاف ہے کہ یہودیوں نے اپنا تمام مال کتیبہ کے قلعوں میں پہنچا دیا تھا، کیونکہ یہاں مال سے مراد نقد وغیرہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. تو کھانے پینے کی ذخائر انہوں نے الگ جگہ رکھے اور پھر ان چیزوں کے ذخائر انہوں نے الگ جگہ رکھے. تو جو قلعہ صعب تھا اس پر جو شخصی مقابلہ ہوا، اس زمن میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس قلعہ صعب میں 500 آدمی تھے، 500 آدمی جو لڑاکا تھے. اس کے فتح ہونے سے پہلے قلعے میں سے ایک شخص نکل کر سامنے آیا اور اس نے اپنے مقابل کو للکارا. اس شخص کا نام یوشع تھا. اس کے مقابلے کے لیے حضرت حباب ابن منظر نکلے اور اسے قتل کر دیا. اس کے بعد ایک دوسرا یہودی نکلا، اس نے بھی شخصی مقابلے کے لیے للکارا. اس کا نام دیال تھا، یعنی شخصی مقابلہ کہتے ہیں کہ بھئی 1-on-1 کامبیٹ، سارے نہیں نکلیں گے. تو دیال آیا. اس کے مقابلے میں حضرت عمارہ ابن عقبہ غفاری نکلے. انہوں نے ایک دم دمیال کی کھوپڑی پر وار کرتے ہوئے کہا، لے اسے سنبھال، میں ایک غفاری لڑکا ہوں. تو بظاہر تو یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، مگر صحابہ نے سمجھا کہ حضرت عمارہ نے اپنی بڑائی اور تکبر کے لیے بات کہی ہے، اگرچہ جنگ میں ایسے جملے جائز ہیں. اس پر صحابہ نے عمارہ نے کہا کہ بھئی تم نے تو اپنا جہاد کا ثواب ختم کر لیا، تم نے تو کبر کر دیا. مگر جب حضور کو عمارہ کا یہ کلمہ اور لوگوں کا یہ تبصرہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو اس کے عمل کا اجر بھی ملے گا، اس کا یہ کارنامہ قابل تعریف بھی ہے. کیونکہ اس حملے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے کیونکہ بڑے بڑے سورما آتے ہیں نا جو للکارتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، تو جب وہ سورما گرتے ہیں تو جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا مورائل پست ہوتا ہے. تو اب اس طرح کے جملے جب وہ سنیں گے کہ یہ ایک لڑکا ہے اور ایک قبیلے کا جو بڑا معروف بھی نہیں ہے اور اس نے ہمارے سورما کو مار دیا، تو اس کے اوپر ان پہ ایک دھاک جمتی. تو اس کے بعد یہودیوں نے ایک نہایت زبردست حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مسلمان پسپا ہوئے اور ادھر ادھر منتشر ہوتے چلے گئے. یہود آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے. حضرت اس وقت گھوڑے سے اتر کر زمین پر کھڑے ہوئے تھے. اس وقت حضرت حباب ابن منظر انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے اور یہودیوں کا مقابلہ کرتے رہے. اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا، جس پر مسلمان رکے اور پلٹ کر پھر حملہ کیا، اور حضرت حباب ابن منظر نے دشمن پر یلغار کی. یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے اور انہوں نے اندر گھس کے دروازے بند کر لیے. مسلمانوں نے قلعے پر یلغار کی اور یہودیوں کو قتل کیا اور گرفتار کیا، یہاں تک کہ قلعہ فتح ہو گیا. اس قلعے میں بڑے پیمانے پر گھیوں، کھجوریں، گھی، شہد، شکر اور زیتون کا تیل اور چربی وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئیں. تو اسی وقت اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ خوب کھاؤ، چارہ بناؤ، مگر یہاں کی کوئی چیز کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کے ہرگز مت جانا. تو اسی لیے آپ سے یہ تمام ڈیٹیلز میں نے بیان کی تاکہ یہ بات سامنے واضح ہو جائے کہ یہ قلعہ بھی جو فتح ہوا ایک جنگ کے بعد فتح ہوا. اس کے اندر بھی کافی جو ہے وہ ڈیٹیلز آتی ہیں کہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے بھی آگے سے مدافعت کی، ادھر مسلمانوں کو بھی ایک ٹف ٹائم دیکھنا پڑا. تو یہ ساری ڈیٹیلز یہاں آتی ہیں کہ دیال کا میدان میں آنا، بعض لوگوں نے اس کو زیال لکھا ہے، پہلے یوشع آیا،
پھر اس کے بعد ذیال آیا، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے للکار کر حملہ کیا. تو پہلے 2 روز مسلمان اس قلعے پر حملہ آور ہوتے لے لیکن کامیابی نہیں ہوئی. تیسرے روز حضور نے حضرت حباب ابن منظر کو جب قلعے کا پرچم عطا فرمایا، جب لشکر کا پرچم عطا فرمایا، تو اب جنگ میں ایک نئی چیز ہوئی کہ فریقین میں پہلی دفعہ 2 دن کے بعد ایک گھمسان کی جنگ ہوئی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جنگ میں یوں شریک ہوئے. جب یہودیوں نے سرور عالم کو دیکھا تو تیروں کی بوچھاڑ کر دی. مسلمان حضور کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے. تو جتنے تیر یہودیوں کی کمانوں سے نکلتے تھے انہیں یہ جانباز اپنے سینوں پر روکتے تھے. تو یہود نے پھر ایک شدید حملہ کیا جس کی تاب مسلمان نہ لا سکے، اور پھر وہ چھٹ گئے، یہاں تک کہ ایک یہودی سپاہی حضور کے قریب پہنچ گیا. حضور اپنے گھوڑے سے اتر کر نیچے کھڑے تھے تو حضور کے غلام مدعم نے گھوڑے کی باگیں پکڑی ہوئی تھیں. اس نازک وقت میں حضرت حباب اپنی جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامنے ڈٹ گئے اور پھر یہودیوں پر تیر برساتے رہے اور اسلام کا پرچم لہراتے رہے. تو سرور عالم نے مسلمانوں کو پکارا جو بکھر رہے تھے، پھر وہ سارے جمع ہوئے حضور کے اطراف اور پھر انہوں نے حملے کرنے شروع کیے. تو پھر جب مسلمان اکٹھے ہو کر آگے بڑھے تو اب یہود پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور اپنے قلعوں کی طرف جانا شروع ہوئے اور دوڑ کر اندر گھس گئے اور جو آہنی دروازے تھے وہ بند کر لیے. تو پھر قلعے کی فصیل پر کھڑے ہو کر انہوں نے نیچے پتھر پھینکنے شروع کیے. تو اس بے پناہ پتھروں کی وجہ سے مسلمانوں کو پھر پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن جوش شہادت سے مسرت یہ لوگوں نے پھر حملہ کر دیا. تو اس دفعہ جو ہے یہودی قلعے سے باہر آ گئے اور اس کے بعد پھر ایک معرکہ آرا جنگ ہوئی. اس میں 3 مسلمان شہید ہوئے، لیکن اللہ نے یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا خوف و ہراس پیدا کر دیا کہ وہ شکست کھا کر بھاگ گئے. تو مسلمان ان کے قلعوں میں پیچھے سے داخل ہوئے اور یہود کا بے درے قتل شروع کیا اور جو زندہ بچے انہیں قیدی بنا لیا. تو کتاب امتاع الاسماع میں یہی، اب جب جنگیں ہوتی ہیں تو قتال تو ہوتا ہے. تو محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنی کمان کے چلے پر تیر رکھا اور ان کو ہدف بنایا تو اس کا ایک تیر سے سب نڈھال ہو کر پسپا ہو گئے. مسلمان اس قلعے میں داخل ہو گئے. علامہ مقریزی کہتے ہیں کہ خوراک کے جو ذخائر اس قلعے میں موجود تھے وہ کثیر تھے. یعنی ہمیں جو بھی ملی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں کھجور بھی ملا، ہمیں گھی بھی ملا، ہمیں شہد بھی ملا، ہمیں تیل بھی ملا، ہمیں چربی بھی ملی اور ہمیں کئی چیزیں ملی. تو حضور نے جو حکم فرمایا کہ کلو وعلیفو ولا تحتملو، کہ کھاؤ اور جانوروں کو بھی کھلاؤ لیکن ساتھ اٹھا کر کچھ نہ لانا، نہ آگے لے کے جانا. تو اس قلعے سے مسلمانوں کو یمن سے آئے ہوئے کپڑوں کی 20 گانٹھیں بھی ملی. مختلف قسم کی شرابوں کے مٹکے ملے جو مسلمانوں نے توڑ دیے اور ساری کی ساری شراب بہا دی. تانبے اور مٹی کے برتن ملے جن میں یہ یہود کھایا پیا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو خوب دھو لو، پھر ان میں کھانا پکاؤ اور کھاؤ پیو. ان اشیاء کے علاوہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ، گائے کے گلے اور کثیر تعداد میں گدھے بھی ملے. ایک یہودی کی نشاندہی پر زیر زمین مکان سے اسلحہ دریافت ہوا جس میں پھر منجنیق اور دبابات وغیرہ کی کثیر تعداد تھی. ایک مسلمان جن کا نام عبداللہ الحمار تھا اس نے شراب پی. حضور نے اس کی جوتوں سے مرمت کی اور جو لوگ موجود تھے انہیں حکم دیا کہ اسے جوتے مارے. حضرت عمر نے اس کے بارے میں کہا کہ اس پر خدا کی لعنت ہو. حضور نے حضرت عمر کو ایسا کہنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس پر لعنت مت بھیجو. یہ بھی کتاب الامتاع میں بھی موجود ہے اور اس کو ضیاء النبی میں بھی روایت کیا گیا ہے. تو یہ کچھ اور ڈیٹیل جو ہے اس ضمن میں آتی ہیں اس قلعے سے متعلق. سیرت ابن ہشام میں عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ خیبر کے مال غنیمت میں سے مجھے جو چیز ہاتھ لگی وہ چربی کا ایک بورا تھا. میں نے اسے اپنے کندھے پر لادا اور اپنے پڑاؤ کی طرف چلنے کا ارادہ کیا. راستے میں مجھے مال غنیمت کے نگران مل گئے. یہ ابو یسر کعب ابن عمر ابن زید انصاری تھے.
راوی کہتا ہے کہ ابو یسر نے ان کو یہ بورا لے جاتے ہوئے دیکھ کر انہیں گردن سے پکڑ لیا اور کہا اسے لے کر ہمارے ساتھ چلو تاکہ یہ مال مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں یہ بورا ہرگز تمہیں نہیں دوں گا۔ اس پر وہ بورا پکڑ کر کھینچنے لگے۔ اسی وقت حضور نے ہمیں دیکھا کہ ہمارے درمیان کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ آپ اس منظر سے بے ساختہ ہنس پڑے اور پھر نگران غنیمت سے فرمانے لگے کوئی حرج نہیں، اسے جانے دو۔ چنانچہ ابو یسر نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں سیدھا اپنے پڑاؤ میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور پھر ہم سب نے کھایا۔ تو یہ عبداللہ ابن مغفل نے یہ روایت بیان کی ہے، اس کو علامہ حلبی نے ام السیر میں نقل کیا ہے۔ اچھا، کتاب امتاع میں ہے کہ مسلمانوں کو اس حویلی یعنی قلعہ صعب میں بہت سا جنگی سامان بھی ملا، اور یہ کافی چیزیں جو ہیں یہ مختلف حویلیوں میں تہخانوں میں انہوں نے چھپا کے بھی رکھی تھیں۔ یہ جنگی ساز و سامان تھا، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جنگی حالات میں یہ چیزیں چھپا دی جاتی تھیں کہ اگر حالات بدلے تو یہ ان کے دشمنوں کے ہاتھ نہ لگیں، اور اگر حالات ہماری طرف بدلے اور ہمارا پلڑا بھاری ہو تو پھر ہم ان کو استعمال کریں۔ تو مختلف وجوہات کی وجہ سے کہ انہوں تہخانوں میں جو ہے تلواریں وغیرہ یہ وہ کافی سارا سامان جو ہے۔ اچھا، ایک یہودی مخبر نے اس کی خبر دی تھی کہ تہخانوں میں یہ ہے، تو پھر مسلمانوں کو یہ ملا، تو اس طرح جو ہے مسلمانوں کو یہ اسلحہ کی بھی مدد ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے اور قلعوں کے محاصرے شروع ہوئے، جس میں حسن قلعت الزبیر ہے، قلعت القلہ ہے۔ جب قلعت الصعب یہ فتح ہو گیا تو لوگ جو ہے جان بچا کر ایک اور قلعہ جس کا نام قلہ تھا وہاں چلے گئے۔ تو جب یہ لوگ جان بچا کر حسن قلہ میں جا کر چھپ گئے، تو قلہ کے جو معنی ہے نا وہ چوٹی کے ہیں۔ یہ حسن یا یہ گڑھی یا یہ قلعہ جو ہے جس کا نام قلہ ہے، ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا، اس لیے اس کو حسن قلہ کہا جاتا۔ پھر اس کو قلہ زبیر کہا جانے لگا، کیونکہ فتح کے بعد یہ حضرت زبیر کے حصے میں آیا تھا، اس لیے بعض مورخین نے اس کو حسن قلت الزبیر اور بعض نے قلعت قلہ کا محاصرہ، ان دونوں ٹائٹل سے علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ نطات کے قلعوں میں سے آخری قلعہ تھا، یعنی نطات کے جو 3 قلعے تھے، ایک تو نعم تھا، ایک صعب تھا، اور ایک یہ قلہ ہے۔ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ نطات ایک محلے کا نام تھا، اور اس محلے میں 3 قلعے تھے جن کے یہ نام تھے۔ تو غرض قلعہ صعب کے بعد مسلمانوں نے قلعہ قلہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کو 3 دن گزرے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایک یہودی آیا اور حضور سے کہنے لگا کہ اے ابو القاسم، آپ میری جان بخشی کر دیجئے، تو اس کے بدلے میں آپ کو ایسی خبر دوں گا کہ آپ اطمینان سے قلعہ فتح کر لیں گے، ورنہ تو آپ مہینوں یہاں بیٹھے رہیں گے اور یہ قلعہ آپ فتح نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عموماً جب لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو پانی یا دوسری حاجتیں ہوتی ہیں جس کے سبب انہیں قلعوں سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا حضور یہ قلعہ آپ فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ اس قلعے میں زمین دوز نہریں ہیں، وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں۔ اب اگر آپ کسی طرح ان لوگوں کا وہ پانی بند کر دیں تو پھر یہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ باہر نکلیں۔ اچھا، اس یہودی آدمی کا نام بھی بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا نام غزال تھا، اور یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا کہ اے ابو القاسم، آپ مجھے اگر جان کی امان دیں تو میں آپ کو ایک ایسا راز بتاتا ہوں، اور پھر جنگوں میں تو یہ راز اگر پتہ چل جائے تو پھر بڑی مدد ہوتی ہے کہ وہ زمین دوز نہریں ہیں، رات کی تاریکی میں وہ نکلتے ہیں، زمین سے جتنا پانی ان کے قلعوں میں ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں، اور پھر اگلے دن تازہ دم ہو کر آپ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کی سرنگوں کو ہی کاٹ دیں تو پھر وہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ایک حکمت عملی کی کہ اس کے تحت ان کا پانی بند کیا جائے تاکہ یہ مجبور ہو کر باہر آئے۔ تو حضور نے اس شخص کو امان دے دی، اور اس کے بعد اس مخبر کے ساتھ ان کی نہروں پر گئے اور یہودیوں کا پانی کاٹ دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ پانی کاٹنے کا مقصد یہی تھا تاکہ یہ جو ہے وہ باہر نکلیں۔ تو حضور نے نہ صرف اس کو امان دی بلکہ اس کے اہل و عیال کو بھی امان دی اور اس کے مال کو بھی امان دی۔ تو امان پانے کے بعد اس نے کہا، یہ ساری ڈیٹیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ تو حضور اس کے ساتھ گئے، اس سے کہا بھئی تم خود نشاندہی کر کے ہمیں بتاؤ کہ یہ نہریں
کہاں ہیں اس نے بتائی، تو پھر آپ نے وہاں سے پانی کاٹا تو مجبور ہو کر پھر یہ یہودی قلعے سے باہر نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خون ریز جنگ کی، مگر آخر کار یہ قلعہ قلہ مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو گئی۔ اس طرح جب مسلمان نطات کے تینوں قلعے فتح کر چکے تو اب وہ شق کے قلعوں کی طرف بڑھے۔ شق زبر کے ساتھ ہے، شق کے قلعوں کی طرف بڑھے۔ بعض نے اس کو شق بھی لکھا ہے، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ زبر کے ساتھ شق ہے۔ یہ شق بھی گویا یوں ہی سمجھ لیں ایک محلہ ہے اور اس میں پھر قلعے ہیں، تو پھر یہ اگلا جو ہے وہ شق کا قلعہ تھا۔ پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ شق کے قلعوں کی فتح کو دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔